السلام علیکم معزز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے نا، یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ جاہل لوگ کہتے ہیں ہر وقت لڑکیاں پیدا کرتی ہیں، اگلی دفعہ تم نے لڑکی پیدا کی تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ اس میں عورت کا قصور کیا ہے؟ وہ تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو۔ تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی پیدا ہوگی۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ جن کی بھی اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں جہالت ہے کہ جی یہ تو ہمیشہ بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، طلاق دو اس عورت کو اور دوسری شادی کر لو۔ یہ جہلوں کی بات۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے جو تم اندر ڈال رہے ہو، بیج تو تم ڈالتے ہو، عورت تو زمین ہے۔ اب تم گندم ڈالو گے تو گندم نکلے گی، اور اگر جو ڈالو گے تو جو نکلے گی۔ تو یہ چیز تمہارے اندر نقص ہے، اور آج کل میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے۔ آپ کسی بڑے اچھے مرکز میں جا کے رجوع کریں، وہ آپ کو دوا دیں گے، آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ لڑکا بھی دے گا، کیونکہ یہ ہارمونز جو ہے وائی اور ایکس ہوتے ہیں، جب تک وہ اپنے مقام پہ نہ آئیں بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی پہلے دور میں تو شاید یہ بڑا مشکل تھا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک حکیم سے جا کے پوچھیں، حابل بال ایک چیز کا نام ہے، یہ جو کھجوروں کا دودھ نکلتا ہے اس کو لے کے وہ دوائی بنائی جاتی ہے۔ آپ کبھی کھجوروں کا دودھ نکلے تو اس کو تھوڑا سا توڑ کے سونگے تو اس سے وہی خوشبو آئے گی جو مادہ منویہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو بہرحال آپ علاج کروائیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ باقی اللہ لڑکیاں دے تو کہو الحمدللہ، لڑکے دے تو کہو الحمدللہ۔ باقی قرآن میں لڑکی کا ذکر پہلے ہے، لڑکے کا بعد میں۔ یہ آپ بولیں وہ جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا دے، تو لڑکی کا ذکر پہلے ہے، اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور نسل لڑکی سے چلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو نسل جتنی بھی چلی ہے وہ ساری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اسلام میں بیٹیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اسے بیٹی عطا کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور رحمت للعالمین کے مظاہر ہوتے رہے۔ عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مقام دیا کہ اگر یہ بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ دنیا ساری مال و متاع ہے، اور دنیا میں سے سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جیسا کہ صحیح الجامعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہن یا بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم اور سنن ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اپنی دو بیٹیوں یا بہنوں کو تربیت دے کر ان کی شادی کر دے، اسلام تربیت پر اللہ رب العزت ان بیٹیوں بہنوں کو اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا۔ معمر اور شعیب نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن ابی بکر بن حزم نے حدیث بیان کی،
انہیں عروہ بن زبیر نے بتایا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے مجھ سے کھانا مانگا تو اسے میرے پاس ایک کھجور کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ میں نے وہی اس کو دے دی۔ اس نے وہ کھجور لے کر اپنی 2 بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ پھر وہ کھڑی ہوئی اور اس کی دونوں بیٹیاں چلی گئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کو اس عورت کی بات بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچانے والا پردہ ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا یا اللہ اگر زیادہ مہربان ہو تو؟ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تو میں دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا یا اللہ اگر سب سے زیادہ بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے تو پھر؟ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اے موسیٰ میں تیسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو بولتا ہوں جاؤ اور اپنے باپ کا بازو بنو، اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنی خدائی کی قسم کہ میں اس کے باپ کا بازو خود بنوں گا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ ذات جو سراپا رحمت ہے وہ کس کو رحمت قرار دے رہی ہے؟ بیٹی کو ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر زمانہ جاہلیت کا واقعہ سناتا ہے جس میں بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا ذکر ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشک بار ہو کر چادر بھگو دیتے ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خاتون جنت کا رتبہ عنایت کرنا کوئی اقربا پرستی نہیں بلکہ بیٹیوں کے ساتھ بے پناہ محبت کے دستور کی پہلی کڑی ہے۔ امت کو پیغام دیا کہ بیٹیوں کو تحائف میں وہ دو جو تمہاری نظر میں سب سے معتبر ترین ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر 2 بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ ان کی تربیت احسن طریقے سے کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ بیٹی کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانا ہو تو اتنا کافی ہے کہ یہ دین ایک عظیم پیغمبر کی بے مثال بیٹی کے آنگن میں پھولتا پودا ہے۔ طواف کعبہ کے دوران بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی جو دل میں سرشاری اور الفت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی جذبات ایک بیٹی کے دل میں باپ کا چہرہ دیکھ کر پیدا ہوتے ہیں۔ بیٹی کے دل میں باپ کے لیے جس قدر محبت اور تقدیس پائی جاتی ہے اگر اتنی محبت کوئی شخص خدا سے کرے تو غوث زماں کا درجہ پائے۔ بیٹیاں رحمت ہے، یہ رحمت للعالمین نے فرمایا ہے۔ بیٹوں میں بازوؤں کی قوت اور وارث تلاش کرنے والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کائنات کے عظیم ترین شخص کی وراثت ایک بیٹی کے دامن میں جلوہ فروز ہے۔ ہم بیٹے مانگتے ہیں، گر گراتے ہیں، رو رو کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، مگر وہ بیٹیاں دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں رحمت کی ضرورت ہے۔ رحمت سے بڑھ کر دنیا میں کیا قابل قدر شے ہو سکتی ہے جب دنیا کے نفیس ترین شخص کا لقب رحمت ہو۔ جب ہم رحمت سے منہ موڑتے ہیں تو عذاب اور لعنت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہو، وہ ماں جو بیٹی کی آمد پر رنجیدہ ہو، وہ گھر جہاں بیٹے کا درجہ بیٹی سے بڑھ کر ہو، وہ گھر کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ وہ گھر رحمت خداوندی اور عطاء محمدی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ بیٹیاں آنگن کی بہار ہوتی ہے، بیٹیاں گھر کا قیمتی ترین زیور کانچ کی گڑیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں گھرانے کی رونق اور رحمت ہوتی ہیں۔
یہی بیٹی باپ کے گھر رحمت ہوتی ہے تو آگے جا کر کسی کے بچوں کی جنت بنتی ہے۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور ماں ایک بیٹی بنتی ہیں۔ آئیں عہد کریں کہ ہم بیٹیوں کو رحمت سمجھیں گے، بیٹیوں کو بے لوث محبت سے نوازیں گے اور ان کی ولادت پر جشن منائیں گے۔ ہماری بیٹیاں ہماری بخشش کا سامان، راحت کا وسیلہ ہے۔ بیٹیاں تو رحمت ہے، ہر کسی کو کہاں نصیب ہوتی ہیں بیٹیاں۔ جو گھر پسند ہو اللہ کو، اس گھر میں ہوتی ہیں بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔